अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमने ये जो वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया है, पाकिस्तान, आपको पता है कि 2014 में जीएसपी प्लस पाकिस्तान को अवार्ड हुआ और उसका मतलब यही था कि पाकिस्तान को की ट्रेड को जहाँ बहुत सारी सहूलियात मुयस्सर होंगी, बहुत सी मराहत हासिल होंगी, जिसके नतीजे में यहाँ पर रोज़गार के मौके ज़्यादा पैदा होंगे, लेबर के मसाइल का हल होगा। वहीं पे साथ-साथ जीएसपी प्लस का जो अवार्ड है वो 27 ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस के साथ कंडीशन किया गया, जो मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही खुशाइन बात है कि जहाँ पे हम अपनी लेबर और ट्रेड की तरक्की और उसकी खुशहाली का एक तसव्वुर लेकर आगे बढ़ें, वहीं पे साथ-साथ हमारी ये तवक्कुआत हैं जीएसपी प्लस के इस इंसेंटिव के साथ कि ह्यूमन राइट्स की कंडीशंस भी पाकिस्तान में इम्प्रूव होंगी, और इसके साथ-साथ जो और दीगर कन्वेंशंस हैं जिसमें एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, चाइल्ड राइट्स, विमेंस राइट्स, क्लाइमेट की बात हो रही है, ये सारे कन्वेंशंस की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसमें बेहतरी आएगी। आज का वेबिनार डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल के कोलैबोरेशन के साथ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो मैं दावत दूंगी जावेद मलिक साहब को, जो कि डायरेक्टर हैं डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल के, कि वो आप सबको वेलकम करते हैं और फिर मैं उसके बाद सबका तारुफ भी कराऊंगी और आज के वेबिनार को हम फॉर्मली स्टार्ट भी करेंगे। तो जावेद साहब, आप अपने इदारे के बारे में, जीएसपी प्लस पे क्या काम आपने किया है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, बहुत शुक्रिया बुशरा। ये बड़े ही अहम मौके पे हम सब एक दूसरे से मुखातिब हैं और मैं बहुत मशकूर हूँ ख़ासतौर पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि जहाँ वो तशरीफ़ लाए, और ख़ासतौर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो हमारे दोस्त हैं वो तशरीफ़ फरमा है यहाँ पे। मैं फॉर्मली इरफान साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ, मैडम सित्रा को खुशामदीद कहता हूँ। और जो बुशरा, आपके तावन से ये हम करने में कामयाब हुए हैं, ख़ासतौर पर इरफान साहब और खालिद जो कि सेक्टोरल एक्सपर्ट्स हैं, सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट्स हैं। और ये जो महफिल है ये बड़ी एक टाइमली मैं समझता हूँ हो रही है, इसलिए कि ये वो वक्त है जब खासतौर पे एक प्रोलॉन्ग पेंडेमिक के नतीजे में हम अनश्योर हैं कि इंडस्ट्री की सूरत हाल क्या बनेगी, और उसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो लेबर की सूरत हाल से, रोजगार के हवाले से भी है और लेबर प्रोटेक्शन के हवाले से भी है। और खास तौर पे जो एक सवाल उभरता है कि जीएसटी प्लस स्कीम जो यूरोप ने हमारे लिए दी, उसमें एक्सपोर्ट्स गिरने के भी चांसेस हैं, और ये स्कीम कितनी रेलेवेंट है और इसको कितना ज्यादा हम इसमें से फायदा उठा सकते हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल पिछले 10 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हम जीएसटी प्लस पे जो यूरोपियन यूनियन उनके ग्लोबल पार्टनर भी हैं, जिन ममालिक को भी जीएसटी प्लस स्टेटस मिला है, वहाँ पे उन ममालिक की गवर्नमेंट्स और बिजनेस सेक्टर के साथ हम कोशिश करते हैं कि वो गलतफहमियां दूर हों जिसके नतीजे में इस पर्टिकुलर स्टेटस को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। पिछले साल सिविल सोसाइटी की जो अल्टरनेटिव रिपोर्ट है वो भी हमने लिखी थी, और इसके अलावा जीएसटी प्लस से पहले काफ़ी सारी जो गुफ्तगुएं थी ब्रसल्स में यहाँ पे, जिसमें हम चाहते थे कि ये स्कीम पाकिस्तान में बरकरार रहे, उसमें हमने भी एक नुमायां किरदार अदा किया। और हमारी कोशिश ये थी कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लेबर के अंदर खासतौर पर अपनी कमिटमेंट्स ह्यूमन राइट्स के अंदर पूरी करे, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी चाहते थे कि ये स्कीम जो है, चूँकि ये ओवरऑल एक पाकिस्तानी इकोनॉमी और इंडस्ट्री के लिए एक उसका एक नुमायां रोल है, तो वो वहाँ पे बरकरार है। तो ये इस बैकग्राउंड के बाद आज हम यहाँ पे जो खड़े हैं और अगले 60-70 मिनट जो गुफ्तगू हमें करनी चाहिए, उस पे हम चाह रहे हैं कि हम आपसे ये सुन सकें कि इस वक्त सिविल सोसाइटी क्या रोल प्ले कर सकती है, पेंडेमिक से क्या नए चैलेंजेस हैं, और जीएसटी प्लस के अंदर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल खास तौर पे क्या है। और मुझे इल्म है कि इंडस्ट्री की तरफ से खास तौर पे चैम्बर की तरफ से भी हमारी नुमाइंदगी मौजूद है, गवर्नमेंट से भी मौजूद है, लेकिन खास तौर पे खालिद साहब और इरफान वगैरह जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो ग्राउंड पे सूरत हाल को भी जानते हैं। तो ये सारी गुफ्तगू हम इसलिए करना चाहेंगे कि हम यही फिर लेके पार्लियामेंटेरियंस के पास जाते हैं, जहाँ हमारा एक डिफरेंट एंगेजमेंट प्रोग्राम है, जिससे हम उसमें भी कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इंसानी हकूक की सूरत हाल बेहतर हो। आखिरी बात जो हकूक के हवाले से बुशरा भी बात करेंगी, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने काफ़ी सारे कन्वेंशन पे कमिटमेंट की हुई है और एक काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर इंसानी हकूक के इदारे हैं वो काफ़ी वीक हैं और डिसफंक्शनल हैं। जैसे नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, प्रोविंशियल इदारे हैं, तो उनको स्ट्रेंथन करना या उनको रिवाइव करना, ये हकीकी मानों में उनको इस काबिल बनाना कि वो पाकिस्तान में
वर्कर्स के लिए भी और इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकें, वो ख़ास तौर पे हमारा मुतमईन नज़र होना चाहिए। और मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि क्या वाक़ई गवर्नमेंट के अंदर ये एपेटाइट मौजूद है या नहीं? मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ और मैं वेलकम करता हूँ सबको, तो मैं बुशरा से कहता हूँ कि इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँ। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सबसे पहले मैं जाऊंगी इरफान इकबाल शेख साहब से, जो कि प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। इरफान साहब, चूंकि पाकिस्तान अब तक छठे साल से गुजर चुका और 3 रिपोर्टें भी आ चुकी, और उसके मुताबिक पाकिस्तान की जहां बहुत सारे अच्छे इकदाम पे अप्रिसिएशन भी होती है, वहीं पे हमारी जो ऑब्लिगेशंस में से कुछ काम बाकी रह जाता है, वो रिकमेंडेशंस भी आती हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं। पाकिस्तान की जो हालिया रिपोर्ट फरवरी 2020 में रिलीज हुई है, जिसमें कि कुछ नए इकदाम जो पाकिस्तान के अंदर हकूक के हवाले से, बेहतरी के हवाले से हुए, उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया गया, जो बहुत अच्छी बात है। और हम सब सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की हैसियत से मुबारकबाद भी देना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान को। और आपका सेक्टर और आपकी जो इदारा है वो एक अहम स्टेक होल्डर है इस GSP प्लस स्टेटस को रिटेन करने में भी और इसमें बहुत सारी प्रोग्रेस लाने भी। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि आप इस रिपोर्ट के तनाजुर में आपके क्या तासुरात हैं, और पाकिस्तान को मजीद अगले 2 सालों के लिए वो क्या इकदाम करने हैं, वो क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए जो आप समझते हैं कि जिससे कि हम अगले 2 सालों के लिए भी इस स्टेटस को मेंटेन कर सकेंगे और बहुत अच्छे से कर सकेंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और इसका कि सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान रिटेंशन ऑफ GSP प्लस का, कि हमें एक जॉइंटली आपने जो एक ऑर्गेनाइज किया है, मैं इसमें शामिल होने पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा फोरम है जिसमें आप अपनी बात को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, आप बता भी सकते हैं, और इसको बताना भी चाहिए और आगे लेके भी चलना चाहिए। GS प्लस आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से, हमें सच्ची बात है, बड़ी एफर्ट्स के बाद उसमें हमारे गवर्नर साहब जो हैं उनका बड़ी एफर्ट है, उसमें उन्होंने बड़ा काम किया, और भी बाकी हमारे जो लोग हैं उन्होंने सबने मिलकर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको मिल गया। और ये 2022 तक हमें उन्होंने इसको अपने एक्सटेंड भी कर दिया, और ये बड़ी अच्छी बात है। और ये जो लॉज और जो हम उसके लिए कह रहे हैं कि नए लॉज, उसमें देखिए कुछ चीजें जिसपे वो हमें हमेशा स्नब करते हैं, वो है कि अभी हमने रिसेंटली उस लॉ में थोड़ी सी चेंजिंग की है, जैसे कि आपका था कि a number of recent laws on important issues like including Hindu marriage, domestic violence, child abuse, acid crimes, transgender rights, honor killing and harassment of women have been passed, which have further improved the perception of our country। बहुत जरूरी था, मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो गवर्नमेंट ने काम किया। और हमें थोड़ा सा इसमें अगर कोई और आपकी जेहन में भी चीज है तो हमें आप जरूर बताएं, ताकि हम इसको साथ आगे लेके चलें और गवर्नमेंट को बताएं कि हम इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं, जिससे हमारे ये GSP प्लस और उसकी कोई हिंडर्स हमें दोबारा ना आ सके। और इसके ऊपर क्योंकि अमूमन इन्हीं चीजों के ऊपर हमें स्पेसिफिकली पकड़ते हैं, यदि यहाँ पे जेंडर अपना क्योंकि हम प्रोमोट नहीं करते, हम हमारे यहाँ लेडीज काम नहीं करती हैं, हमारे यहाँ जेंट्स ज्यादा है, तो इस चीज के ऊपर वो खासा फोकस करते हैं। इसके ऊपर जो पॉलिसीज जो हम जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसका इफेक्ट पड़ता है इस चीज के ऊपर। अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ और मैंने देखा भी है कि जब से GS प्लस हुआ तो ये 2014 से लेके 2018 तक हम करते थे। पहले यूरोप में तकरीबन 6.3 बिलियन की हम डॉलर की एक्सपोर्ट करते थे, जो कि अब बढ़ के सब पहुंच गई है 8.2 बिलियन डॉलर तक। और ये इतना पहले लोग कहते थे कि जी हमने इसके ऊपर GS प्लस के ऊपर काम नहीं किया, उस तरह से काम वाकई नहीं हुआ जिस तरह से हम चाहते थे। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम इसको लेके जाएंगे 30 बिलियन तक लेके जाएंगे अपनी एक्सपोर्ट्स को, तो उस तरह से हमारे रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन अगर ये हमारा ये एक्सटेंड हो गया है तो हम इसके ऊपर अब मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि 2014 से 2018 तक हमने तकरीबन 2 बिलियन डॉलर की अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है। तो ये एक्सपोर्ट हम और भी इसको ऊपर मेहनत चाहिए, हमें कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। इसमें एक ये मैं चीज कहना चाहता था कि
Positive change was the result of tariff concession availed by Pakistan exporters on their exported items. It is now expected that in next few years, Pakistan will be able to enhance the exports to EU by a considerable extent. तो ये बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर हम अपना फोकस भी करें और इसमें जो हर्डल्स आती हैं हमें उसको उन हर्डल्स को भी दूर करें. हमारे पास ये था कि जी एक जीएसपी प्लस में जो हमें सबसे पहली मुश्किल जो हमें पहले सेशन में आई, जो सीरियस इश्यूज थे, वो ये थे कि हमारे पास कम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट हम उसमें नहीं थे. एनर्जी क्राइसिस था हमारा, हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट थी, इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी थी और प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास कम थी. और एक्सपोर्टेबल आइटम जो है ना कि हमने डिड नॉट अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू optimally utilize the opportunities of provided by GSP plus scheme. ये हमने नहीं उसमें स्कीम में किया. तो इस बार जो है ना हम इसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ हमने ये पिछले कोई 3 माह में जो मीटिंग्स की हैं कोविड-19 के इस प्रोसेस में, तो उसमें हमने गवर्नमेंट से काफी ज्यादा फैसिलिटीज ली अपने उसके लिए, बिजनेस के लिए. तो मुझे उम्मीद है कि सितंबर के बाद जब ये कोविड-19 उम्मीद है कि उसका वो खत्म हो जाएगा, जो जिस तरह से वो चल रहा है, तो हालात पाकिस्तान के अच्छे आने शुरू हो जाएंगे और चीजें बेहतरी की तरफ जानी शुरू हो जाएंगी. तो हम जीएसपी प्लस से फायदा उठा सकेंगे. मेरी जो है ना इसमें एक और अपना जो है ना जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें चैम्बर्स भी अपना पार्ट प्ले करेंगे, सिविल सोसाइटी भी अपना पार्ट प्ले करे, गवर्नमेंट के साथ हम थोड़ी सी चीजों पे और हम करें. यहाँ पे आजकल मैं थोड़ी सी इकोनॉमी की बात कर दूं तो आप उसमें लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना आजकल जो सबसे बड़ा मसला जो आता है ना ये कोविड-19 के बाद जो आ रहा है वो है कैश फ्लो का. कैश फ्लो लोगों के पास नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है. तो गवर्नमेंट से हमने ये भी रिक्वेस्ट की है, आप भी इसमें अपना जरूर बात करें कि कैश फ्लो के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज दें. उसमें हमने स्टेट बैंक के साथ तो मैंने 8 मीटिंग्स की हैं और उसमें उन्होंने काफी अच्छे इकदाम भी किए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैश फ्लो भी बेहतर होगा. हमने कहा कि जिनके मिसाल के तौर पे किसी ने 100 मिलियन की फैसिलिटी ली हुई है तो इसको 25% इंक्रीज कर दे ताकि वो अपने उसको बढ़ा सके और उसको आगे लेके जा सके. लाहौर चैम्बर जी, इसमें आपके साथ जिस तरह से आप हमें चाहते हैं, हम आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट भी करेंगे, गवर्नमेंट के हवालों में भी जाएंगे, बात भी करेंगे. और ये इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलना. आपको पता है कि उसका बंद हो चुके हैं मुख्तलिफ अपना जितने भी हमारे थे उसको उन्होंने बंद कर दिया है. बांग्लादेश का बंद हो गया, आपको पता है, उसको उन्होंने खत्म कर दिया, इसका जीएसपी प्लस का स्टेटस उनका खत्म कर दिया. तो हमें ये मौका है हमारे पास कि अगले 2 साल 3 साल हम अपने पूरी मेहनत के साथ काम कर जाए और चीज़ों को बेहतर तरीके पर कर जाए और हम उसका बेनिफिट उठा सकें. तो इसमें जो 4 चीजें वही है कि हम अपने लॉज को बेहतर कर जाएं, चीजों को अपना इम्प्लीमेंट कर जाएं, कानून ऐसे बना जाएं जो कि हमारे जिन पे वो इतराज करते हैं उन कवानीन को हम अपना बेहतर कर जाएं. तो मेरे ख्याल में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह. मैं फिर भी दोबारा भी आगे इसको ये इंक्रीज कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल साहब. आपने अपनी कम्युनिटी और अपने जो हुकूमत के साथ जो आपकी बातचीत रही है और खुसूसन कोविड के सिनेरियो के अंदर जिस तरह से आपकी इंडस्ट्री ने रिलीफ लिया है या इंडस्ट्रीज ने लिया है, उस पर आपने बात की. बहुत शुक्रिया. आप हमारे साथ तशरीफ रखिएगा. इस वक्त मौजूद हैं इरफान मुफ्ती साहब, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं. जीएसपी प्लस के स्टेटस के हवाले से और पाकिस्तान में उसके नतीजे में होने वाली प्रोग्रेस पे उनकी नजर रहती है. इरफान मुफ्ती साहब, मैं आपसे सवाल करूंगी कि अभी आपने देखा कि कुछ पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज भी हुई, कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आए. एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर भी था. इरफान साहब बता रहे हैं कि उसका स्टेटस जो है वो खत्म हो गया. तो पाकिस्तान की जो अपॉर्चुनिटी है वो किस हद तक बढ़ी है और आप इस सारे सिनेरियो के अंदर ह्यूमन राइट्स को कैसे असेस करते हैं, और आप क्या ठोस लाइहा अमल बता सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि चैम्बर जो है वो बहुत सिंसियर एफर्ट्स में शामिल हैं और वो चीज़ों को आगे देखना चाहते हैं.
اگلے سالوں کے اسٹیٹس پہ بھی وہ بہت پر امید بھی ہیں. آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے بینگ سول سوسائٹی ریپرزینٹیٹیو؟ شکریہ بشرا, شکریہ DRI کہ ایک بہت اہم پلیٹ فارم ملا ہے بات کرنے کا. پہلے تو ہمیں بالکل پاکستان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ پاکستان کو یہ ایک اور انڈورسمنٹ ملی ہے. یہ اچھی بات ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز اور ہمارے ادارے اس پر سنجیدگی سے کچھ کام کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ اچھی بات ہے, اور اس سے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کو ایک جو فیسلٹی ملی ہے اور اس کے پیچھے بہت جینوئن ریزنز ہیں کہ یورپین یونین کیوں یہ الاؤ کرتا ہے. تو ایک اچھی بات ہے. میں نے یہ رپورٹ بھی پڑھی ہے, پچھلی 2 رپورٹس بھی پڑھی ہیں, تو اسے لگتا یہ ہے تیسری رپورٹ میں بھی کچھ چیزیں انہوں نے مزید اپریشیٹ کی ہیں کہ ادارے بن رہے ہیں, قوانین بنے ہیں, تو کافی چیزوں کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان گورنمنٹ میں آگے بڑھی ہے اور ہم پروگریس کر رہے ہیں. اور نظر بھی آتا ہے کہ کچھ جگہوں پر ہیومن رائٹس کے, جیسے بھی چائلڈ رائٹس کمیشن بنا ہے اور ادارے بن رہے ہیں, بنے ہیں, تو ایک ہم پروگریس کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تو ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں. جو عرفان صاحب نے بات کی ہے, پہلے میں ذرا سے اس کے اوپر بات کر لوں گا. عرفان صاحب نے کہا کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے EU اسٹیٹس میں وہ اس وقت کو 8.2 بلین یوروز کی ہے. یہ اچھی بات ہے. ہم نے کوئی اگر اس کو اگر 2008 کے اسٹیٹس سے دیکھیں گے تو یہ تقریباً کوئی ڈبل سے زیادہ ہے. ہماری 3.6 تھی تو 2008 میں, اگر یہ 8.2 پر آ گئی ہے تو آپ اس اندازہ لگا لیں کہ کوئی 5 بلین یوروز کا والیوم بڑھا ہے. میری اپنی یہ رائے ہے عرفان صاحب کہ چونکہ میں خود بھی ایک اکانومسٹ ہوں اور اکانومی کے ایشوز کو دیکھتا ہوں, تو یورپین یونین اسٹیٹس کے ساتھ جو ہماری پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کا, وہ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ہم اس کا لیس دین ہاف پر ہیں. یعنی ہم کو 42% ہم اویل کر پائے ہیں جو پوٹینشیل ہے. میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ پوٹینشیل کوئی 14 بلین سے لے کر کوئی 16 بلین تک کا ہے, اگر اس کو صحیح یوٹیلائز کیا جائے فیسلٹیز کو. تو لگتا یہ ہے کہ ہم جو ٹریڈ بینیفٹس ہمیں ملے ہیں, ہم اس کا بھی پورا فائدہ بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. اور جیسے عرفان صاحب نے کہا کہ وہ بات کر رہے ہیں حکومت سے, تو اس کو مزید آگے بڑھائیں تاکہ اگر ہم ایک فیسلٹی کا حصہ ہیں تو اس سے ہم میکسیمم فائدہ لیں, ہم اس کو پوری طرح سے فائدہ پائیں اور اپنی ٹریڈ کو, اپنے لوگوں کو, اپنی لیبر کو اس کا فائدہ دیں. اچھا, اب چند باتیں ہیں جس کا اظہار ضروری ہے. میں نے پچھلی رپورٹ سے اور اس رپورٹ کو کمپیئر کیا ہے. کچھ بنیادی ایشوز ہیں جو لگتا یہ ہے کہ وہ یا اگنور ہو رہے ہیں یا اوور لک ہو رہے ہیں. یہ بات تو ہمیشہ یورپین یونین نے لکھی اپنی رپورٹ میں کہ ہم قوانین بنا رہے ہیں, ہم ادارے سیٹ اپ کر رہے ہیں, لیکن یہ بات وہ اس دفعہ پھر لکھ رہے ہیں کہ ادارے تو ہم سیٹ اپ کرتے ہیں لیکن ہم ان کو چلانے کی صلاحیت بہتر نہیں کرتے. ہم قوانین بناتے ہیں لیکن ان کو انیکٹ کرنے کی, ان کو ایکشن لانے کی ہماری ایفرٹ بہت ویک ہے. اور یہ اس دفعہ بھی رپورٹ میں بہت جگہ پر یہ اظہار یورپین یونین نے کیا ہے کہ ہم ادارے بنا لیے ہیں لیکن وہ کام صحیح نہیں کر پا رہے ہیں. جیسے انہوں نے NCHR کا, نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کا ذکر کیا ہے, اور بھی چند اداروں کا ذکر ہے. ان کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی سے بہت کم کام کر رہے ہیں, ان کو اٹانومی اور ریسورسز نہیں فراہم کیے جا رہے. اسی طرح لاز کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کافی جگہوں پر کہ لاز بنے ہیں, لیکن یہ بھی ساتھ ذکر کیا ہے کہ جو اداروں کی کیپیسٹی ہے یا حکومت کی ٹو انیکٹ دوز لاز, وہ ابھی بہت ویک ہے. پھر کچھ کور ایشوز ہیں جن کے اوپر وہ بار بار اظہار کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. عرفان صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ فیسلٹی اچھی ہے اور ہمیں اس کو استعمال کرتے رہنا چاہیے, لیکن مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے راؤنڈ میں ہمیں کچھ مزید مشکلات بڑھ جائیں. اور جیسے آپ نے خود کہا کہ بنگلہ دیش اور اس سے پہلے سری لنکا سے بھی یہ اسٹیٹس لیا گیا تھا, تو کہیں ہم اس لائن میں نہ آ جائیں. دیکھیں, چند باتوں کا اظہار ضروری ہے. جو شرنکنگ اسپیس پر انہوں نے بار بار لکھا ہے, اس دفعہ بھی اس رپورٹ میں انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ جو اداروں کو, میڈیا کو خاص طور پر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, جو صحافیوں کے خلاف جو وائلنس ہو رہا ہے, اور جو سول سوسائٹی کو بولنے کی آزادی نہیں دی جا رہی, مختلف طرح کے قوانین, پالیسیز اور پروسیجرز کے ذریعے روکا جاتا ہے, یہ بڑے اہم ایشوز ہیں. ان کا خیال ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہیومن رائٹس کا کلچر بن نہیں سکتا. مطلب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا کلچر ہم لانا چاہتے ہیں, لیکن جو آوازیں
ایسی ہیں جو اس پر بول سکتی ہیں یا بولتی ہیں یا اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں, آپ اس کو بند کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک انٹینٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ شاید انٹینشن نہیں ہے کہ کوئی پروگرس کے اوپر بات کرے یا کرٹیک پیش کرے. تو یہ شرنکنگ اسپیسز جو ہیں سول سوسائٹی یا سول ایکشن کے لیے, وہ ایک سیریس کنسرن ہے جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے, اور اب اس میں مزید لگتا ہے کہ وہ مزید شرنک کر رہی ہے. ابھی جو انہوں نے چیریٹیز ایکٹ لائے ہیں 4 صوبوں میں, اس میں تو اور زیادہ انہوں نے اسپیس کو کم کر دیا ہے اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کو بڑھا دیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری پروگرس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان بناتی ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ڈیتھ پینلٹی کے لیے جو نیرو ڈاؤن کرنا تھا اس کا اسکوپ, اس کے لیے جو لیجسلیشن کرنی تھی وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں ابھی تک. ہم ڈیتھ پینلٹی کو ہم ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے, لیکن ہم جواز فراہم کرتے ہیں جو ٹیررسٹوں کے خلاف ہمیں چاہیے, لیکن ہمیں کوئی لیجسلیشن پھر بھی لانا چاہیے کہ جو اور ڈیتھ پینلٹیز ہیں اس کے لیے اسکوپ کم سے کم ہونا چاہیے, لیکن وہ ابھی تک ہم ظاہر نہیں کر پائے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو ایک کوئی ٹرانسپیرنٹ یا اسٹرانگ میکنزم نہیں ہے لاز کو امپلیمنٹ یا ایکشن میں لانے کا اور اس کے اوپر فیڈ بیک کا. یہ بھی اس دفعہ رپورٹ میں بہت واضح طور پر سامنے آیا ہے. اداروں کی کیپیسٹی پر بڑے سوال اٹھائے گئے ہیں اس دفعہ بھی. سو لگتا یہ ہے, اور پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ جو ایک پولیٹیکل سوشل اینڈ اکنامک رائٹس ہیں اس کے اوپر بھی بہت مسائل ہیں. اور ابھی خالد بات کریں گے جو لیبر کے ایشوز ہیں کہ کلیکٹیو بارگیننگ کی اتھارٹی ان کو رائٹ نہیں دیا جا رہا. اس کے علاوہ فیئر ویجز کے مسائل ہیں, بہت سارا کچھ ہے. سو لگتا یہ ہے اگر پچھلی رپورٹ سے کمپیئر کروں بشرا کہ ہم نے رائٹس کے معاملے پر رائٹس کے کلچر کو پروموٹ کرنے میں کچھ زیادہ پروگریس نہیں کی ہے. ادارے بنانا یا قوانین بنا لینا اچھی بات ہے, لیکن اس کو جب تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا اور اس سے جو رسپانس چاہیے وہ نہیں ہوگا, مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ بات ادھوری رہے گی. اور میں اب دیکھ رہا ہوں اس رپورٹ میں جو لینگویج ہے یورپین یونین کی وہ خاصی سخت ہے پچھلی 2 رپورٹ سے. تو لگتا یہ ہے کہ ان کا پیشنس کم ہو رہا ہے. اس چیز کو نوٹ کرنا چاہیے حکومت کو بھی, اور ہماری تاجر برادری تو چونکہ اسٹیک ہولڈر ہے, ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے, تو اس کو تو چاہیے کہ گورنمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ دیکھیں جی یہ چیزوں کو بھی آپ حل کریں. اگر سول سوسائٹی کہتی ہے تو یہ باتیں اہم ہیں اور اس کے اوپر کانکریٹ ایکشن ہونی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایشوز بڑے ہیں اور جو ایکشن کی کو جس طرح ہمیں لانا چاہیے تھا اور ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہیے تھا وہ بہت کمزور ہے اور مزید کمزور ہوا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ عرفان مفتی صاحب, آپ نے ہیومن رائٹس کو اور اکانومی کو جب جیسے جوڑ کر بات کی ہے, اور خاص طور پر وہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس میں کہ ایسے سسٹمیٹک اور اسٹرکچرڈ بیریئرز آ گئے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف میڈیا بلکہ جو کہ وائس لیس کی آواز ہوتا ہے, اسی طرح سے انسانی حقوق کی تنظیموں کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اپنے کام کی فنکشننگ کے حوالے سے, اور جو ہمارا رائٹ ٹو اسپیچ ہے یا فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف ایسوسیشن ہے, یہ جس طرح سے کمپرومائز ہو رہا ہے یہ یقیناً ایک بہت بڑا کنسرن ہے. اور یہ پوری دنیا اس کو ایک بینچ مارک کے طور پر لیتی ہے. جب بھی کبھی کسی ملک کی ترقی یا اس کے پیرامیٹرز کے اوپر بات ہوگی تو یہ وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی. بہت شکریہ. میں تھوڑی سی بات اب لیبر کے حوالے سے اور مزید آگے بڑھانا چاہتی ہوں, کیونکہ انڈسٹری کو کیا چیلنجز آئے, انڈسٹری نے کتنا بوم کیا اور کتنا فلرش ہوئی, یہ بھی ہم رپورٹس میں دیکھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہی لیبر لاز جو نئے آئے ہیں, لیبر لاز کی امپلیمنٹیشن کا سٹیٹس کیا ہے, اور وہ کون سی ایسی اچیومنٹس تھیں جو لیبر کے پرسپیکٹو میں رہتے ہوئے میں بات کر رہی ہوں کہ وہ کیا اچیومنٹس تھیں جن کی وجہ سے ہمارے اسٹیٹس کو ریٹین کرنے میں حکومت پاکستان کو بھی اور یورپین یونین نے بھی اس کو بہتر سمجھا. تو میں اس سوال کا جواب پوچھوں گی محترمہ شمائلہ منظور صاحبہ سے, جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس وقت ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن ہیں لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں. شازیہ شمائلہ صاحبہ, آپ سے گزارش ہے کہ ذرا وہ اچیومنٹس بتائیے جو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کی, چاہے وہ لاز کے حوالے سے ہوں یا اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. نتیجتاً لیبر فورس کو کیا سہولیات ملی جس کے نتیجے میں پاکستان کو جو ہے اسٹیٹس جو ہے اس نے ریٹین کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتی ہیں اگر آپ کچھ چیلنجز کی نشاندہی بھی کر دیں تو بھی آپ کی میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی کنٹریبیوشن ہوگی.
شکریہ, بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. بہت آگسٹ پینل ہے. آئی ایم تھینکفل, آئی ایم گریٹفل کہ مجھے یہاں پہ اس فورم پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور آئی ایم ریپرزینٹنگ مائی ڈپارٹمنٹ ہیئر. تو جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ 27 کور کنونشنز ہیں جس کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم جی ایس پی پلس اسٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں سے جو 8 کور کنونشنز ہیں وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ, لیبر ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں چائلڈ لیبر, بانڈیڈ لیبر اور فورس لیبر کے حوالے سے کہ اس کی ایلیمنیشن ہو, فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ بارگیننگ کے حوالے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. اور ہمیں یہ انشور کرنا ہے, فوکس کرنا ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو امنگ میل اینڈ فیمیل ورکرز, اور ان کے منیمم ویجز کے حوالے سے اور ایج جو ورکر کی ہے اس کو بھی ہم نے انشور کرنا ہے. تو یہ کی کنونشنز ہیں جن کی کمپلائنسز جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹس کے ہے کہ وہ لیبر ڈپارٹمنٹ اس کو کرے گا. اور الحمدللہ دس از اے ویری سکسیس کہ 8 کنونشنز جو کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے تھے اس کی ساری کمپلائنسز اینڈ رپورٹ جو ہیں وہ ٹائملی سبمٹ ہوئی, جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ نے بھی اس اسٹیٹس کو اچیو کرنے میں اپنا رول پلے کیا ہے. تو اس کے تحت میں بتانا چاہوں گی بریفلی کہ چائلڈ لیبر, بانڈیڈ لیبر اور فورس لیبر کی ایلیمینیشن کے لیے تو بہت سے اسٹیپس, لاز بھی ہیں اور دیے گئے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں بریفلی وہ اس کو بتا دیتی ہوں, جس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہم نے اڈاپٹ کیا جس کے تحت ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹیز بھی بنائی گئی ہیں, وہ ہے دا بانڈیڈ لیبر سسٹم ایوولوشن ایکٹ 1992 جو اڈاپٹ کیا گیا, اس کے رولز بھی فریم کیے گئے. اور اب ڈسٹرکٹ آل 36 ڈسٹرکٹس میں ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹیز ہیں جن کو ہیڈ کرتے ہیں ڈی سی, اور ان کی منتھلی میٹنگ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے. اور یہ اس فورم کے اوپر جو ہے وہ تمام برک لینز اور چائلڈ لیبر کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ اس پہ ریزالو کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہم نے ڈپارٹمنٹ نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا ایبلک کے نام سے. تو اس کے تحت جو بھٹا پہ یا جو ایسے بچے ہیں جو کہ لیبر فورس میں تھے, تو تقریباً 1,80,000 جو بچے ہیں ان کو جو کہ جن کی ایج 5 سے 15 سال کے درمیان سی, ان کو انرول کیا گیا 5,000 اسکولوں میں جو کہ این جی او یا پبلک یا پرائیویٹ اسکولس تھے. اور اس کے علاوہ جو 1089 بچے تھے ان کو ڈفرینٹ جو آپ کے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اس میں ٹریننگ بھی دی گئی. اور 5,000 برک لین ورکرز, ان کی فیملیز, ان کی رجسٹریشن کی گئی. اور نان فارمل ایجوکیشن میں تقریباً 70,000 جو بھٹے پہ کام کرتے تھے بچے, ان کو ایجوکیشن بھی فراہم کی گئی. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا پروجیکٹ تھا ایبلک کا جو کہ ابھی کیپ ہوا ہے, اور 4 کی ڈسٹرکٹس میں یہ لانچ کیا گیا تھا, سرگودا, فیصل آباد, گجرات اینڈ بہاولپور. تو دس از اے سکسیس آف دا ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ چائلڈ لیبر سروے جو ہے وہ بھی کنڈکٹ کیا جا رہا ہے, جو کہ ہمارا وے فارورڈ بھی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبر کس سیکٹر میں سب سے زیادہ ہے, ہم تاکہ اس سیکٹر کو فوکس کریں اور پھر ہم اس کی چائلڈ جو لیبر ہے اس کی ایلیمینیشن کی طرف جائیں. مطلب ہیپ ہیزرڈ ایفرٹ نہ کریں, ہمیں پتہ ہو کہ کون سا ایریا ہے جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ایک چائلڈ سروے جو ہے وہ تقریباً ابھی نیئر کمپلیشن ہے. تو کیونکہ لاسٹ جو سروے تھا چائلڈ لیبر کا وہ ہوا تھا 1996 میں. تو اب ایک یونیسیف کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں کرنٹلی چائلڈ لیبر سروے. تو اس کے تحت تقریباً 71,000 ڈور ٹو ڈور جائیں گے گھروں میں, اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ بچہ جو ہے وہ آف ٹائم میں کیا کرتا ہے, یعنی اگر اسکول جاتا ہے تو اسکول ٹائم کے بعد کیا کرتا ہے, ایک کوسچن ڈیولپ کیا گیا ہے. اور اگر وہ اسکول نہیں جاتا تو وہ کیا کرتا ہے. تو وہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا اس کی بیس پہ یہ پتہ چل سکے گا کہ بچے اگر اسکول نہیں جا رہے تو وہ کیا کر رہے ہیں, اور اگر وہ کس سیکٹر میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو جب یہ ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا تو اس سے ہمیں یہ ہیلپ ملے گی کہ آگے ہم نے کس سیکٹر کو فوکس کرنا ہے, تاکہ ہم جو ایلیمینیشن آف چائلڈ لیبر کا جو ہمارا جو ڈریم ہے اس کو ہم اچیو کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہماری سکسیس ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, وہ انسپیکشن ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے, جو کہ 2 لاز کے تحت ہم کرتے ہیں. پنجاب پروہیبیشن آف امپلائمنٹ آف چائلڈ لیبر ایٹ برکلنگز ایکٹ 2016, اس کے تحت 7,935 ایک سال کے اندر انسپیکشن کی گئی. اور برک لین پہ جو بچے جب ملے ہیں 682 کیسز ایسے ملے, اور ان کے خلاف FIRs بھی لانچ ہوئی.
इसी तरह पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के तहत भी कार्रवाइयाँ इंस्पेक्शंस की गई कि जो बच्चे जो लेबर में पाए गए तकरीबन 2003 और उनके खिलाफ 1850 FIRs लॉन्च हो चुकी हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट की हैं सक्सेस स्टोरीज जो कि वो काम कर रहे हैं ताकि हम ये अचीव कर सकते हैं। अभी मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि ट्रेड यूनियन के हवाले से कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का उनको नहीं दिया जाता, ये रिपोर्ट के अंदर मेंशन है। तो मैं उस हवाले से आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट है 2010, उसके तहत तकरीबन 1400 यूनियन इस वक्त रजिस्टर्ड हैं पंजाब में। तो दैट इज अ बिग नंबर विच मीन्स कि ये मशरूम ग्रोथ की है। आई मीन हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो तकरीबन 1400 यूनियन जो है वो रजिस्टर्ड हैं और इस यूनियन के जो उसके के तहत जो है वो डिपार्टमेंट इन यूनियन को रजिस्टर्ड भी करता है और रजिस्ट्रार डिक्लेयर्ड हैं जो कि इस फोरम उनके जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने में उनकी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ये हम कह सकते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट के जो जिम्मे काम है वो मेन यही है कि हम उनकी कंप्लायंसेस इन टाइम करें। और रिम्यूनरेशन का है सवाल कि मेल और फीमेल की वेजेस के हवाले से, तो बहुत अच्छी बात जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट के लॉज के अंदर है वो है कि हमने कोई जेंडर बायस इसमें नहीं है। आई मीन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मेल एंड फीमेल बोथ आर वर्कर्स। हमारी डेफिनेशन में वर्कर हैं, इसमें मेल एंड फीमेल की नहीं है, तो इसलिए कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं है लॉज में। और इसके अलावा हम खवातीन के लिए भी खसूसी तौर पे कुछ जो है वो अमेंडमेंट्स लॉ में लेकर आ रहे हैं ताकि उनकी बेहतरी के लिए कुछ किया जा सके। उसके अंदर हमारे जो शॉप एंड ऑर्डिनेंस एंड फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें पहले ये था कि खवातीन सनसेट के बाद काम नहीं कर सकती, तो इसमें हम ये अमेंडमेंट ला रहे हैं जो कि अभी इन प्रोसेस है कि वो रात 10 बजे तक भी वो काम कर सकती हैं। इसी तरह के ओनर्स उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ये भी उसी हिस्सा है अमेंडमेंट का। तो इंशाल्लाह ताला ये जब अमेंडमेंट पास हो जाती है तो ये भी उसका हिस्सा बना दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज द थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइला मंजूर साहिबा, आपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर होने वाले जो लॉज के हवाले से उनके अंदर जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं या आप जो मजीद लेजिस्लेशन के हवाले से काम कर रही हैं और वो तमाम प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप ले रहे हैं, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, चाइल्ड लेबर के एलिमिनेशन के हवाले से आपने हमें बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। थैंक यू वेरी मच। एक जस्ट चीज मैं ऐड करवाना चाहती थी या मैंने सुनी नहीं गौर से, डोमेस्टिक वर्कर्स का एक्ट 2019 में आया उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के हवाले से, और वो लेकिन चूंकि सिर्फ पंजाब में है। बहरहाल ये एक खुशाइन बात है कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो घरेलू मुलाजमीन है उनको समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और उनको इस्तेसाल से बचाने के लिए पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 में आया। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है जो इरफान साहब ने भी पहले भी उठाया कि इस रिपोर्ट में भी और जो 2014 से रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम जब उनकी स्टडी करते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं तो हमें नजर आता है कि इम्प्लीमेंटेशन पे बार बार रिकमेंडेशंस आ रही हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं EU की वर्किंग ग्रुप की, और उनके बहुत सारे जो विंग्स हैं वो जब पाकिस्तान को भी विजिट करते हैं तो वो यहाँ से वर्कर से भी बात करते हैं, वर्कर्स बेस्ड जो राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी बात करके मशवरा लेकर जाते हैं, और आमतौर पर यही तासुर आता है कि औरतों के खिलाफ मुआशी इस्तेसाल या ये जो आप बात कर रहे थे कि इक्वल वेजेस का इशू है, ये अभी भी मौजूद है सोसाइटी के अंदर भी और इदारों के अंदर भी, और खास तौर पर चाइल्ड लेबर का खात्मा अभी हम करने में कामयाब नहीं हो सके। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो शायद आने वाले 2 सालों में हमें बहुत रिगरस स्टेप्स लेने होंगे ताकि हम अपने अगले 2 सालों के बाद भी जब रिपोर्ट आती है तो उसमें हमें पाकिस्तान को कुछ अच्छे लफ्जों के साथ वो रिपोर्ट भी आए और आपका हमारा स्टेटस जो है वो भी आगे हम रिटेन कर सकें। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। खालिद महमूद साहब तशरीफ रखते हैं, डायरेक्टर हैं लेबर एजुकेशन फाउंडेशन के, और मजदूर तहरीक और मजदूरों की जो तंजीमें हैं उनकी खास तौर पर जो ट्रेड यूनियंस हैं, वर्कर्स की एजुकेशन के हवाले से बहुत काम हो रहा है। तो मैं खालिद महमूद साहब, मेरे वही सवाल हैं कि इस रिपोर्ट को जो कि 2020 में आई है, आप इसे किस तनाजुर से देखते हैं? लेबर के 8 कोर कन्वेंशन हैं जो कि GSP+ स्टेटस के साथ कंडीशनल हैं,
آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اگلے 2 سال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ جی بہت شکریہ بشرا، اور ڈی آر آئی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہمیں اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو مبارک ہو کہ جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس جو ہے وہ 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی ہمارے جو امپلائرز ہیں ان کی، سول سوسائٹی کی، سب کی ایک ایفرٹ ہے، اور یہ ہماری ریاست کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے ہمیں جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس جو ہے وہ گرانٹ ہوا تھا، ہم کوشش کر رہے ہیں اس سے نکلنے کی۔ جو یورپین یونین کے ظاہر ہے بہت ان کے اپنے مقاصد بھی ہیں، پولیٹیکل موٹیوز بھی ہیں، وہ پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ ٹریڈ کا ایگریمنٹ ہے، لیکن جو سیاسی مقاصد ہیں ظاہر ہے وہ ایک گلوبل ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو میں پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہر جگہ پہ ہیومن رائٹس کی اور لیبر رائٹس کی ایک امپورٹنٹ اس کا ہیومن رائٹس کا حصہ ہے، تو اس کی رسپیکٹ ہو، اس کی امپلیمنٹیشن بہتر ہو تاکہ یہ دنیا پرامن رہ سکے۔ بیسیکلی پرابلم تو یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ پرامن رہے، اسی کے لیے یہ کنونشنز بنائے گئے ہیں، اسی کے لیے جو ہے وہ یہ آپس میں اس طرح کے اگریمنٹس ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو امپرومنٹس آئی ہیں، نو ڈاؤٹ بہت اچھی امپرومنٹس ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، لیکن اس میں تھوڑا سا، چونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہمیں میرے خیال میں تھوڑا سا کھل کے بات کرنی چاہیے۔ میری جو گراؤنڈ میں جو ہمارا کام ہے، جو ہمارا تعلق ہے محنت کش مزدوروں کے ساتھ، وہاں سے جو ہم صورتحال وہاں پہ جو دیکھتے ہیں، اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ یہ اسٹیٹس آئندہ 2 سال کے بعد بھی ہمیں مزید ایکسٹینڈ ہو، اور نہ صرف یہ ایکسٹینڈ ہو بلکہ ان 2 سالوں میں ہمارے محنت کشوں کی صورتحال اتنی بہتر ہو جائے کہ دنیا ہم پہ تنقید نہ کرے، نہ ہمیں کچھ یہ کہنے کی ضرورت پڑے کہ حالات خراب ہیں، جس کو دنیا سننے کے بعد جو ہے وہ ہمارے حوالے سے کچھ تشویش کا اظہار کرے۔ پاکستان کے لیبر لاز بہت اچھے ہیں۔ پاکستان میں جو لیبر لاز ہیں ان میں بہت زیادہ کمیاں نہیں ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہمارا جو 75% سے زیادہ جو انفارمل سیکٹر ہے، جو کہ انڈسٹری سے بھی لنک ہے اور جو سروسز سے بھی لنک ہے، اور سب سے بڑا اس میں ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کے لیے ابھی 4 صوبوں میں پروٹیکشن موجود نہیں ہے۔ سندھ میں ایگریکلچر ورکرز کے لیے لا آ گیا ہے اور ہوم بیس ورکرز کے لیے لا آ گیا ہے۔ پنجاب میں جو ہے وہ نہ ایگریکلچر ورکرز کے لیے بھی لا آیا ہے، نہ ہوم بیس ورکرز کے لیے آیا ہے، لیکن ڈومیسٹک ورکرز کے لیے آ گیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ اور کسی صوبے میں بھی ڈومیسٹک ورکرز کے لیے لا نہیں آیا۔ اسی طرح سے کے پی اور بلوچستان میں بھی ابھی یہ لاز موجود نہیں ہیں۔ تو ایک تو ضرورت یہ ہے کہ جو لیبر فورس لیبر لاز میں کور نہیں ہوتی فی الحال، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کے بارے میں ہم سب ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو لیبر لاز کے اندر پروٹیکشن دینے کے لیے ان کے لیے لاز بنائے جائیں، جس میں خاص طور پر میں ریکویسٹ کروں گا، پنجاب میں ہوم بیس ورکرز کا لا بہت عرصے سے پینڈنگ ہے، وہ کیبنٹ تک بھی جاتا ہے، پھر اسمبلی میں نہیں جاتا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اور اسی طرح سے ایگریکلچر ورکرز کے لیے بھی لا آنا چاہیے۔ اب جو موجودہ لاز ہیں ان کی تھوڑی سی اگر بات کی جائے تو ان میں اب دیکھیں 8 کور کنونشنز ہیں جو اس ٹریٹی میں کور ہوتے ہیں، اور ان کے اگینسٹ رپورٹنگ ہوتی ہے۔ جو سب سے بنیادی بات ہے ان کنونشنز کی، وہ فریڈم آف ایسوسیشن اور کلیکٹیو بارگیننگ۔ ہمارا جو ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل پنجاب کا، اس نے بہت بہترین کام کیا پچھلے عرصے میں، اور اس نے ایک مثال قائم کی ہے انفارمیشن کلیکٹ کرنے میں اور رپورٹ کرنے میں۔ لیکن انفارمیشن کلیکٹ کیا کریں، وہ انفارمیشن کلیکٹ کہاں سے ہونی ہے؟ لیبر ڈپارٹمنٹ سے اگر ہونی ہے، اگر لیبر رائٹس کی بات کریں تو لیبر ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی کے بہت سارے ایشوز ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کے اوپر پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں سیدھا سیدھا کہ پنجاب میں اس وقت پریکٹیکلی لیبر انسپیکشنز بین ہیں۔ ایک کوشش کی گئی فارمل طریقے سے بھی بین کرنے کی، لیکن اس پہ بعد میں وہ واپس لیے گئے بیان، اور یہ پنجاب کی جو انڈسٹریل پالیسی آئی تھی اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ لیبر انسپیکشنز
को तब्दील किया जाए या उस पर बात की जाए, और उसके फॉर डूइंग ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे अगर हम ये कहें कि लेबर राइट्स को कंप्रोमाइज किया जाए तो ये दुनिया नहीं मानेगी। हम यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती करके अपने जो पुराना तरीक़ाकार है कि आवाज़ों को दबा दिया जाए वो करके हम तो ये कर सकते हैं, लेकिन दुनिया देखती है, दुनिया नहीं मानेगी। इस ग्लोबल विलेज में अब कोई बात छुपी नहीं रहती। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो लेबर लॉज के अंदर जो लेबर इंस्पेक्शन है ख़ास तौर पे उस मैकेनिज्म को बेहतर बनाया जाए, और उसमें इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ मिलके, यकीनन बहुत सारे जो हैं प्रॉब्लम्स हैं लेबर डिपार्टमेंट में और इंडस्ट्रियलिस्ट में, और उनको दूर किया जाना चाहिए। उसमें जो शिकायतें हैं हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, उनको सुना जाना चाहिए। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल सेटअप का ये काम बनता है कि दोनों साइड्स को, बल्कि तीनों साइड्स को, ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म जो है बेसिकली उसको इफेक्टिव किया जाना चाहिए। ट्रेड यूनियंस को, एम्प्लॉयर्स को और गवर्नमेंट को बैठ के इन इश्यूज का हल निकालना चाहिए। और लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम को बेहतर करने की अशद ज़रूरत है पंजाब में और पूरे पाकिस्तान। उसके बाद आ जाए हमारा, और इसी से लिंक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन तभी इंश्योर होगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग तभी इंश्योर होगी कि अगर हमारा लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम बेहतर तरीके से काम करेगा। और ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म को एक रेगुलर बुनियादों पे काम करने की जरूरत है। अभी जो कमेटियां बनी हुई हैं ट्राइपार्टाइट की वो इनफ नहीं। ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस पंजाब में काफ़ी अरसे से नहीं है, सिंध में पिछले साल कॉन्फ्रेंस हो गई थी। और ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म उस वक्त मौसर काम करता है जब पार्टिसिपेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी और ट्रेड यूनियंस की तरफ से। गवर्नमेंट ज़ाहिर है उसको ऑर्गेनाइज करती है। तो ये एक कॉन्फ्रेंस कराने की ज़रूरत है, कमेटी से काम नहीं चलेगा। ट्राइपार्टाइट का कॉन्फ्रेंस करवाने की ज़रूरत है जिसमें ट्राइपार्टाइट प्लस बल्कि हो, जिसमें हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को भी मौका मिले कि वो भी आके उसमें कोई बात कर सके। फिर है हमारा जो सबसे बड़ा इश्यूज है इस वक्त जो पेंडेमिक में, कोविड-19 पेंडेमिक में खास तौर पे उभर के सामने आया, वो वेजेस का इशू। और ये जॉब सिक्योरिटी का भी इशू है। जॉब सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट ने कोशिश की, सिंध गवर्नमेंट ने भी कोशिश की कि लोगों को जॉब से ना निकाला जाए इस पेंडेमिक के दौरान, लेकिन हमने ये देखा है हजारों लोग फैक्ट्रियों से निकाले गए। अभी तो मैं ये फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इनफॉर्मल सेक्टर का तो काम बंद हो गया। इनफॉर्मल सेक्टर का काम भी मार्केटों के साथ जुड़ा हुआ है, फैक्ट्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, और वो जब मार्केटें और फैक्ट्रियां बंद हुई तो वो काम तो बंद हो गया ऑटोमेटिकली। लेकिन जहाँ पे स्टेट बैंक ने भी सहूलत दे दी कि आप सैलरीज दे सकते हैं एम्प्लॉयर्स को, इसके बावजूद जो है वो बहुत सारे वर्कर्स को नौकरियों से निकाला गया। और ये भी जीएसटी प्लस में ये सारी चीजें, चाहे पेंडेमिक की सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल ये चीजें अगले 2 साल की रिपोर्ट्स के अंदर ये चीजें आएंगी कि पेंडेमिक के दौरान वर्कर्स के साथ यहाँ पे क्या हुआ। तो कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं थी। वेजेस नहीं दी गई वर्कर्स को। ईद से पहले लाहौर जैसे शहर में 8-10 हज़ार वर्कर्स सड़कों पे आ गए ईद से 2 दिन पहले, क्योंकि उनको पिछले 2 महीने की वेजेस नहीं मिली। ये रोल बनता है हमारी गवर्नमेंट का और लेबर डिपार्टमेंट का कि ऐसी सूरत पैदा ना हो और उससे पहले ही इसका कोई तदारुक किया जा सके, लेकिन ये हमें कमियां नजर आती है। फिर हमारा सोशल प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सोशल सिक्योरिटी और ईओबीआई में रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत कम है। पंजाब में जो वर्क फोर्स है वो तकरीबन 4 करोड़ के करीब है। पाकिस्तान में टोटल 7 करोड़ वर्क फोर्स है, 4 करोड़ से ज्यादा वर्क फोर्स पंजाब में है, और उसमें से सिर्फ 15 से 16 लाख लोग सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड है। अब अगर इतनी बुरी हालत होगी, और इसमें चले इनफॉर्मल सेक्टर को के लिए कानून नहीं है, हम कह रहे हैं कि कानून बनाए, उनको भी सोशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज के सिर्फ 15 से 16 लाख वर्कर्स रजिस्टर्ड हो सोशल सिक्योरिटी में, और ईओबीआई की सूरत जो है वो भी तकरीबन ऐसी ही है, तो फिर इसका मतलब है कि वर्कर्स को वो प्रोटेक्शन हासिल नहीं है जो पेंडेमिक जैसी सूरत हाल में उनके लिए मददगार साबित हो सकती थी। और अगर वैसे भी वर्कर्स को जब पाकिस्तान में जब हेल्थ की, एजुकेशन की, रिहाइश की सारी सहूलतों के ऊपर वर्कर्स को अपनी तनख्वाह में से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो फिर सोशल प्रोटेक्शन और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हुकूमत की तरफ से अगर वो सोशल सेफ्टी नेट में ये वर्कर्स शामिल होंगे तो उन्हें शायद हेल्थ और एजुकेशन पे और बाकी चीज़ों पे अपनी तनख्वाह में से पैसे ना खर्च करने पड़े। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम जीएसपी प्लस के स्टेटस को आइंदा रखना चाहते हैं और हम इस सूरत को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें मिनिमम वेजेस के कॉन्सेप्ट से निकल के लिविंग वेजेस के कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा।
मिनिमम वेजेस का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्कर्स के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इस अगर हम मिनिमम वेज भी चलें रखते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में जो तकरीबन हमने जो इंडस्ट्रीज की सूरत हाल देखी है वो 8 घंटे के मिनिमम वेज लॉ के मुताबिक है, लेकिन 12 घंटे काम करना पड़ता है मजदूरों को वो मिनिमम वेज अर्न करने के लिए। दैट मीन्स कि क्लियर वायलेशंस है मिनिमम वेजेस की। जो ओवर टाइम का जो कानून है उस पर अमल दरामद उस तरह से नहीं होता। तो हमें, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसमें लेबर पॉलिसी में कुछ बात इस हवाले से की भी गई है पिछली लेबर पॉलिसी में, तो लिविंग वेजेस की तरफ जाना पड़ेगा। हमें वर्कर्स को इज्जत और एहतराम के साथ बावकार रोजगार की तरफ लेके जाना पड़ेगा और उन्हें लिविंग वेजेस के जो प्रोटेक्शन है वो देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी जो जिंदगी के बाकी मामला थे उनको बेहतर कर सकें। जो बात हुई है, अब चूंकि हम लोग भी बहुत सेंसिटिव है ये इशू, हम भी ये कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह से मामला को ना दुनिया के सामने रखा जाए कि जहां पाकिस्तान का जो स्टेटस है या कोई भी किसी वजह से भी हम रिस्क में आए। तो हमसे जब यूरोपियन यूनियन के लोग और बाकी लोग पूछते हैं तो हम भी पहले अच्छी बातें बताते हैं जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, लेकिन यकीनन जो दूसरी चैलेंजेस हैं वो उन पर भी डिस्कशन होती है। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जहां हम पहले अपनी गवर्नमेंट के साथ बैठ के ये बातें कर सकें, हमें ये बातें दुनिया के सामने ना करनी पड़े। हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो श्रिंकिंग स्पेसेस का इशू है उसको सॉल्व किया जाए, हमारी बात सुनी जाए। ट्रेड यूनियन के जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है वो डायरेक्टली लिंक है हमारी जो स्पेस श्रिंक की जा रही है उसके साथ। अगर ट्रेड यूनियंस की बात नहीं सुनी जाएगी, लेबर राइट्स के लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, एक्टिविस्ट की बात नहीं सुनी जाएगी, तो फिर ये दुनिया को सुनाने पे मजबूर होंगे और उससे शायद प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे सॉल्व नहीं होंगे। तो इसके साथ ही मैं और भी बहुत सारी बातें वैसे तो करने वाली, लेकिन टाइम का थोड़ा सा शायद इशू है, तो मैं यहाँ पे बात खत्म करता हूँ और फिर मौका मिला तो मैं जरूर बात करूँगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने लेबर की जो सूरत हाल है, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन की जो सिचुएशन है उस पर बहुत अहम नुकात जो हैं वो उठाए हैं। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह से आपने लेबर के इश्यूज सामने रखे हैं, मैं रिपोर्ट भी देख रही थी साथ साथ, तो उसमें जो चीजें मेरे लिए तशवीश का बायस है वो ये है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जो 2016 की पहली रिपोर्ट में भी आए, 18 में भी आए और अब फिर 20 में तीसरी रिपोर्ट जब आई है तो तीनों में कंसिस्टेंटली हम वो देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं। जहां इरफान ने बहुत अच्छे से सारी बातों का अहाता किया, वहां मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ रिलीजियस माइनॉरिटीज के हवाले से। उनके जो हकूक की सूरत हाल है या उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो या उनके खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात हो, तो उन पर भी ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं कि उनकी रोकथाम करना और इनको मेन स्ट्रीम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ इंसानी हकूक़ की सूरत हाल उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर यकीनी नहीं बनाई जा सकती जब तक कि हम पाकिस्तान में रहने वाली तमाम मजहबी अक़लियतों के अफराद बशमूल ख़वातीन और मर्द, उन सब की हर तरह की मुआशी, समाजी और उनके जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके जो पर्सनल लॉज हैं, उनको इस तरह से मेन स्ट्रीम नहीं करते कि जिससे उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके, तो हमारी बात मुकम्मल नहीं होती, हमारा एजेंडा मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह से पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स का, यानी कि वो लोग जो इंसानी हकूक पे काम करते हैं, खुद उनका अपना तहफ़्फ़ुज़ को जो इस वक्त खतरात लाहक हैं, उनके ऊपर भी बहुत दफ़ा इसमें इशारा आया है। और मैं समझती हूँ कि ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कवानीन जो कि पहले से शायद उस तरह से मौजूद नहीं हैं, कि खुसूसी तौर पर मीडिया में काम करने वाले लोग, सहाफ़ी, इंसानी हकूक के कारकुन और जो ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से दिया जा सकता है ताकि वो न सिर्फ उनकी ज़ात को, उनकी जान को, बल्कि उनके काम का तहफ़्फ़ुज़ भी कैसे मुमकिन हो सकता है। इसी तरह वायलेंस अगेंस्ट वीमेन हमेशा से हमारा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। पाकिस्तान एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो यहाँ पर औरतों के खिलाफ जिस्मानी, ज़हनी, जिनसी और जो मुआशी मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए गो के कुछ कवानीन बने भी हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन को अभी और दायरा कार को वसी होना है, कुछ और इक़दामात लेना ज़रूरी हैं। वहीं पे साथ साथ हमें शायद अगर सूबों की सतह पे जाके देखा जाए तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उनकी एलिमिनेशन और औरतों के तहफ़्फ़ुज़ को और जामे और मजबूत करने के लिए हमें कुछ और इक़दामात की ज़रूरत है। उसकी तरफ भी इन रिपोर्ट्स में से इशारा होता है। फोर्स्ड कन्वर्जन एक इशू है
مسنگ پرسنس کا ایشو ہے. یہ وہ کور چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانی رپورٹ سے چلی آ رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب چونکہ جس طرح عرفان کہہ رہے تھے کہ اگر بنگلہ دیش کا سٹیٹس جو ہے وہ کسی وجوہات کی بنا پہ سری لنکا کا سٹیٹس جو تھا وہ ختم ہوا, تو پاکستان کو بہت سنبھل کے بھی چلنا ہے اور بہت دانش مندی سے اپنے نہ صرف لیجسلیشنز کو ریویو کرنا ہے, دوسرا لیجسلیشن لاز کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ تمام میکنزمز بھی اسٹیبلش کرنے. خالد نے بہت اہم بات کی ہے جہاں انہوں نے سول سوسائٹی اور گورنمنٹ کے بیچ میں کوآرڈینیشن کی بات کی ہے. یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جو ہے وہ ظاہر ہے اور بہت سارے راستے ہیں, لیکن جس کوآرڈینیشن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ اس لیے بہت بنیادی اور ضروری ہے کیونکہ لاس آپ نے کیوں بنائے, وہ ایشوز کیا تھے, اس کا میگنیچیوڈ کیا تھا, لوگوں کی ضروریات کیا ہیں, اور ہم یہ چاہیں گے, ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم چاہیں گے کہ پاکستان کا وقار دنیا بھر میں زیادہ سے زیادہ ہو, ہر سال ہماری جو ہے وہ لیبر کی بھی ترقی ہو, ہمارے انسانی حقوق کی میں بھی ترقی آئے. اس سارے کے لیے جتنی جدوجہد ہو رہی ہے, جتنی کوششیں حکومت پاکستان کر رہی ہے, سول سوسائٹی کرتی ہے, اس کے بیچ میں جو ادارے بھی امپروومنٹ لا رہے ہیں, ان کے درمیان میں کوآرڈینیشن اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہم بیٹھ کے بات کر سکیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ سول سوسائٹی کا چونکہ میں بھی نمائندہ ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے. میں نے DRI کا طریقہ کار دیکھا ہے کام کرتے ہوئے, میں نے سیپ کا دیکھا ہے, خالد صاحب کچھ گورنمنٹ کی کمیٹیز کا حصہ ہیں, میں خود گورنمنٹ کی بنائی ہوئی کچھ حقوق کی جو کنونشنز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے میں بھی ان کا حصہ ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی روایت ہے, اس کو قائم کریں بلکہ اس کو بڑھائیں اور میکنزم اسٹیبلش کریں. ابھی میں محسوس کرتی ہوں کووڈ-19 کی جب سے صورتحال مارچ سے خاص طور پر پاکستان میں جب سے ہے, تو مجھے لگا کہ ریلیف کا کام ہو, اویئرنیس کا کام ہو, یا آپ وہ اسکیمز جو گورنمنٹ انٹروڈیوس کرا رہی ہے اس کو, اس کے ثمرات اور فروٹس کو ان ضرورت مند افراد تک پہنچانے کے لیے گورنمنٹ براہ راست وہاں تک ایکسس ان لوگوں تک نہیں کر پائے گی. سول سوسائٹی, NGO, سماجی تنظیمیں بہت منظم طریقے سے گراس روٹ پہ کام کر رہی ہیں. اگر آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں تو کووڈ کی ساری صورتحال کے اندر جو ریلیف کا کام ہے میں سمجھ میں اس کے بہت بہتری آ سکتی ہے اور وہ بہت آرگنائزڈ وے میں ہوگا اور شکایتیں بھی کم ہوں گی. تو ایسے ٹھوس میکنزمز چاہے وہ لاز کے ذریعے, پالیسیز کے ذریعے, نوٹیفیکیشن کے ذریعے بنائے جائیں, وہ میکنزمز ہونے چاہیے جہاں سول سوسائٹی اپنی بات بھی لے کر آئے اور ان طبقات کی نمائندگی پراپر طریقے سے, فارمل طریقے سے کر سکے جہاں ایشوز ڈسکس ہونے ہیں اور ان کو ریزالو کرنے کے لیے لا ہو, پالیسی یا انیشیٹوز لینے ہو, ان کے فیصلے ہونے ہیں, وہاں ہماری نمائندگی کا ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو خالد, آپ کا بہت بہت شکریہ. عرفان اقبال صاحب ہم تشریف رکھتے ہیں اور میں شکریہ ادا کروں گی کہ آپ تھرو آؤٹ اس فورم میں ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ نے گفتگو سب کی سنی. ہمارے ایک بہت معزز پینلسٹ نے تشریف لانا ہے, مہندر پال سنگھ آئیں گے, ہمیں جوائن کریں گے, MPA ہیں, PTI سے ان کا تعلق ہے, پارلیمانی سیکریٹری ہیں اور میرا خیال انہوں نے جوائن کیا ہمیں. جی, تو میں اب مہندر صاحب کو انوائٹ بھی کروں گی ابھی اگر ان کا کیمرہ آن ہو جاتا ہے تو, اور اگر وہ اس سے پہلے آگے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, جی میں چاہ رہی ہوں کہ وہ آ جائیں. میں بالکل میں تھینک یو ویری مچ مہندر صاحب. میں سمجھتی ہوں آپ کا آج بہت ٹف شیڈیول تھا لیکن آپ تشریف لائے, ہمارے سیشن کو جوائن کیا DRI کی طرف سے, ڈیموکریسی رپورٹنگ انٹرنیشنل کے بہاف پہ, اور سول سوسائٹی ورکنگ گروپ آن GSP پلس کی بہاف پہ. میں بشرا خالق آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارے ساتھ اس پینل میں جاوید ملک صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں DRI سے, وہ تشریف رکھتے ہیں. عرفان مفتی صاحب ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان سے تشریف رکھتے ہیں. محترمہ شمائلہ منظور صاحبہ ہیں جو لیبر ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. خالد محمود صاحب ہیں لیبر ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور ورکرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک یہی سب لوگ ہیں, تو آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. عرفان اقبال شیخ صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ لاہور چیمبر کامرس آف انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ ہیں. ہمارے تمام پینلسٹ نے اپنی اپنی رائے رکھی ہے کہ پاکستان کو جو GSP پلس اسٹیٹس اگلے 2 سالوں کے لیے ملا ہے, پہلی بات تو ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جب پاکستان کو 2014 میں پہلی بار یہ اسٹیٹس ایوارڈ ہوا, ہم تمام سماجی تنظیموں نے اور دیگر حلقوں نے بھی, میڈیا نے بھی اس کو خوش آمدید کہا. ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے
اور ہم یہ بہت ساری توقعات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان میں حالات بہت مشکل ہیں، بیرونی دباؤ بھی ہیں، اندرونی معاملات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سٹیٹس ملنا ایک اپرچونٹی ہے. اور میرا خیال ہے یہ تمام لوگوں کے لیے، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اندر، حکومتی ذرائع ہیں یا ہمارے جیسی سماجی تنظیمیں ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک ون ون سچویشن ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے ٹریڈ کو انسینٹیو ملا، ہم سمجھتے ہیں کہ لیبر فورس کی بھی حالات بہتر ہوں گے، ہماری جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بہتر ہوں گے، ہماری ٹریڈ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو ہمارا ایک نام بھی جاتا ہے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جو جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس 27 ہیومن رائٹس کور کنونشنز کے ساتھ جوڑا گیا، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت آنر کی بات تھی کہ جہاں حکومت پاکستان اپنی ٹریڈ کے ذریعے بہت سارے معاملات اور اکانومی کو بہتر کرے گی، وہیں پہ ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی ترویج اور فروغ بھی ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں پرسپیکٹیوز کو، اکانومی اور ہیومن رائٹس کو ساتھ ساتھ اگر اینالائز کیا جائے تو ہم شکر گزار بھی ہیں، یورپین یونین کے بھی مشکور ہیں، حکومت پاکستان اور ان کے تمام اداروں کی ان تمام ایفرٹس کے بھی مشکور ہیں جو کہ ان کو جو اسٹیٹس کو ریٹین کرنے کے لیے بہت سی ایفرٹس کرتے رہتے ہیں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو توجہ طلب ہیں، جن کو سنجیدگی کے ساتھ اگر کوئی بیریئرز ہیں تو ریموو کرنا ہوں گے، اور اگر کوئی نئے انیشیٹیوز لینے ہیں تو اس کے لیے بھی ایفرٹس کرنی ہوں گی. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں آج اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک تو ہم پھر سے، آپ چونکہ پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے، آپ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں ہیومن رائٹس کے، تو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے دور میں جی ایس پی پلس کی اسیسمنٹ رپورٹ بھی گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہمیں 2 سال کا اگلا پیریڈ ملا ہے کہ جس میں ہم اپنی بہت ساری انجوائے کر سکتے ہیں اس ٹیرف کو بھی اور اس انسینٹیو کو بھی جو کہ ٹریڈ کو ملتا ہے اور حکومت کو ملتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ہیومن رائٹس کو بھی دیکھتے ہیں. تو ہم نے ان رپورٹس کا تجزیہ کیا ہے، 2016 میں بھی کیا، 18 میں بھی کیا، اب 2020 کی جو رپورٹ فروری میں آئی ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے. بات یہی ہو رہی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شروع سے ہی آ رہی ہیں اور اپریسیشن بھی ہو رہی ہے، تو کچھ آبزرویشنس بھی ہیں، تو کچھ چیزیں تو امپروو بھی ہو رہی ہیں، کچھ اپنی جگہ پہ کھڑی ہیں. آپ تشریف لائے ہیں، انہی سوالوں پہ بات چیت ہو رہی تھی. میں چاہوں گی کہ اب میں فورم آپ کے حوالے کروں اور آپ بتائیے کہ پاکستان کو یہ جو سٹیٹس جو ہے وہ اگلے 2 سال کے لیے ملا ہے، اس پر آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ کیا وہ اچیومنٹس تھی جن کے نتیجے میں ملا، اور کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے 2 سال کیا محنت کرنی ہوگی، وہ کون سی پرائرٹیز ہوں گی جو حکومت سیٹ کرنا چاہے گی کہ وہ ہم ریٹین کر سکیں اگلے 2 سالوں کے لیے؟ اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی اس میٹنگ کو اٹینڈ کر کے، اور یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ جی ہمیں 2 سالوں کے لیے جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ہمیں اپرچونٹی اس کی ملی ہے، وہ ہم نے اٹینڈ کیا. اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی، ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور ہمارے تمام اداروں کی، اور اداروں کے ساتھ ہماری تمام جو ہے سوشل ورکر جو تنظیمیں ہیں جیسے ڈی آر آئی ہے، جو ہماری تنظیمیں، انہوں نے بڑی محنت کی. اس میں ہماری عوام نے بڑی کوشش کی، اور سب سے پہلا جو سٹیپ تھا کہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں وہ آزاد ہیں، اور ہم نے اقلیتوں کے لیے جو بہترین سٹیپ لیے. سب سے پہلا سٹیپ جو ہے جس دن عمران خان صاحب نے اوتھ سرمنی میں ہی کرتارپور راہداری کا اعلان کیا، اور اس سے جو پوری دنیا کے سکھوں نے پاکستان آ کے پاکستان کے حالات دیکھیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو صرف بدنام کیا گیا تھا. پاکستان میں جو محبت، جو رواداری پاکستان میں موجود ہے، جو تمام مذاہب ہم مل کے، آج بھی میں آئزک ٹی وی کے اس کے اوپر پروگرام بھی تھا، اور ہمارے جو آئزک ٹی وی کے چیئرمین ہیں پاسٹر انور فضل صاحب، ان کی ویڈنگ اینیورسری کا پروگرام تھا، تو اس میں شامل ہو رہا تھا، تو میں ابھی بھی وہیں پہ موجود ہوں. تو ہم تمام اقلیتیں پاکستان کی جتنی بھی ہیں وہ پاکستان میں خوش ہیں، اور اس کی بہترین مثال یہ تھی کہ پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان نے آتی کرتارپور راہداری کا اعلان کیا. جب دنیا بھر سے سکھ یہاں پہ آئے، انہوں نے یہاں دیکھا، اور جب وہ یہاں سے جا رہے تھے عوام نے ان کو اتنا پیار دیا کہ ہمارے سکھ یہاں سے روتے ہوئے گئے ہیں کہ ہمیں کیا بتایا جاتا تھا اور یہاں پہ کیا ہے. پھر اسی طرح سے پاکستان حکومت نے کوشش کی، پاکستان کی عوام نے مدد کی. ہمارے جو ادارے ہیں، میں ڈی آر آئی کی بھی اگر بات کروں کہ آج کی میٹنگ بھی ڈی آر آئی کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو ہم نے انسانی حقوق کی جو ہے وہ کمیٹیاں بنائی پنجاب میں،
اور اس کے لیے اسپانسر ہمیں DRI نے کیا, ہمیں اورینٹیشنز دی ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں جا کے, لاہور میں, ملتان میں, راولپنڈی میں. ہم نے تمام ڈسٹرکٹس کے جو ممبران تھے ان کو 2 دن کی اورینٹیشن دی, اس میں ان کو سکھایا کہ ہم نے ہیومن رائٹ وائلیشنز کو کس طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے, ہم نے اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو ہم نے اس کیس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ DRI کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ممکن ہوئی. تو جب اس طرح کے سٹیپ آپ لے رہے ہوتے ہیں ملک میں, جب اس طرح کی آپ پیس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو جوڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو آپ کو GSP پلس کا سٹیٹس ملنا, میں سمجھتا ہوں وہ ایک انعام ہے آپ کی کوششوں کا. تو میں ان تمام چیزوں کے لیے میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان کا ایک ایک شہری جو ہے وہ پاکستان سے پیار کرتا ہے اور پاکستان کی ہر کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے خوش ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کامیابی کے لیے میں بھی خوش ہوں, آپ ہم سب خوشیاں, اور اس پروگرام کو, یہی پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم اس خوشی کا اظہار کریں اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ آج ہمیں GSP پلس ملا ہے تو ہماری پاکستان کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے, اور پاکستان ہمیشہ پازیٹیو رہا ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ آگے پازیٹیو اور آگے کامیابی کے لیے بھی ہم اسی طرح سے کوششیں کرتے رہیں گے. میں شکر گزار ہوں آپ کا اور جاوید ملک صاحب کا اور سمیہ کا اور باقی آپ کی ساری ٹیم کے مفتی صاحب کا, تو جن کی کوششوں سے ہم آج ان چیز کو, یہ کوششیں صرف آج خوشی کی وہ نہیں ہے, یہ ساری کوششیں ہم نے گراؤنڈ لیول پہ جا کے کی ہیں جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ ملا. مجھے یاد ہے کہ 2017 میں جب گیا تھا یورپین پارلیمنٹ میں, تو اس وقت بھی GSP پلس کے اوپر کام ہو رہا تھا اور ہم کیونکہ اپوزیشن میں تھے تو اپوزیشن کی طرف سے گئے تھے, تو اس میں کچھ کوسچنز ہو رہے تھے کہ جو پچھلی حکومت کی خرابیاں بھی تھیں اس کے اوپر پوائنٹ ہوا, لیکن جو خامیاں ہمیں پیچھے نظر آئی اور ہماری حکومت نے ان خامیوں کو دور کرنے کی اپنی پوری کوشش کی, اور جس سے ہم اس کامیابی کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں, اور انشاءاللہ مزید کامیابی بھی ہمیں اسی طرح سے ملتی رہیں گی. سر اگر آپ کی اجازت سے ایک سوال سردار صاحب آپ سے کرنے میں, سب سے پہلے تو مشکور ہوں آپ تشریف لائے, آپ کی ذاتی بہت کوشش تھی جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز بنانے میں, اور اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے سر. آپ کے علم میں ہے کہ سب سے بڑا انسانی حقوق میں جو مسئلہ ہے وہ ہیومن رائٹس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے, کہ اداروں میں ہو اور نیچے ضلعوں پہ ہو. تو جو آپ نے ہیومن رائٹس کی کمیٹیز بنائی ہیں, اب آلموسٹ 6 مہینے گزر گئے ہیں, تو آپ اس کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں, یا کون سے مزید اقدامات آپ نے لیے ہیں جس سے وہ فعال رہیں, کون سی مشکلات پیش آ رہی ہیں, اور اس پہ تھوڑا سا اگر اوور ویو دیں تو یہی چیز ہم اسٹیبلش کریں گے, اس کی عمل درآمد تاکہ بہتر انداز میں اور ہم اس پہ ویجیلنٹ. جی بالکل. جی جاوید صاحب, میں آپ کو اپنی اس کی وہ کامیابیوں کا بتا دوں. میرے پاس, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور سمیہ بھی جانتی ہیں کہ میرے پاس ساؤتھ پنجاب تھا, اور ساؤتھ پنجاب کو کمپلیٹلی میں دیکھ رہا تھا. تو ہم نے جب یہ کمیٹی بنی ہے, سب سے پہلے ہم نے جو سٹیپ لیا کہ جو مظفر گڑھ جیل میں ہمارے ہیومن رائٹ کے کمیٹی کے جو ممبر تھے علی عباس قریشی, انہوں نے جو دیکھا کہ جو لوگ مظفر گڑھ کی جیلوں میں تھے جن کی 2-3 مہینے کی سزائیں اس لیے بڑھ گئی تھی کہ ان کے جرمانہ پے نہیں کیا تھا, تو وہ ایک ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی تھی. ہم نے ان لوگوں کو پوائنٹ آف کیا اور پاکستان بیت المال سے ان کا جو جرمانہ ہے وہ ادا کر کے ان کو عید سے پہلے ہم نے رہائی دلوائی, جس کا ایک بڑا اچھا اثر ہے کہ وہ ہیومن رائٹ کا ان کا حق تھا کہ اگر ان کے پاس جرمانہ نہیں ہے تو وہ کیوں مزید جو ہے وہ جیل میں وقت گزاریں. تو ان کا جرمانہ ان کو پے کروایا اور ان کو پیسے دیے کہ آپ جا کے اب یہاں سے جا کے آپ کام کرنا شروع کریں, آپ اپنا کاروبار کریں, اور یہ جو وقت آپ نے گزارا ہے جیل میں, یا جو وقت آپ نے وہ گزارا ہے, اس چیز کو بھول کے آپ مزید محنت کرنا شروع کریں. اسی طرح خانیوال میں کچھ واقعات ہوئے, انہی ڈسٹرکٹ کے کمیٹیوں کے ممبران نے اس کو ٹیک اپ کیا. اسی طرح سے پچھلے دنوں میں بھاولپور میں جو ہندو کمیونٹی کے ساتھ مسئلہ ہوا, اسی ڈسٹرکٹ کمیٹی کے ممبران نے اس کیس کو ایشو کیا. جب وہ گھر گرانے کی بات آئی تھی تو اس کو ٹیک اپ کیا. اس طرح رحیم یار خان میں جو بستی وارنی میں ایک مسئلہ ہوا, اور 122 چک میں ایک اسی طرح کا ایشو ہوا, وہی ڈسٹرکٹ کمیٹی کے ممبران اس رحیم یار خان میں شمیل مرزا اور سائمہ طارق تھی, انہوں نے کیا. علی عباس نے ادھر کیا. خانیوال میں کاشف رضا اور شہزاد فرانسس نے مل کے کیا. بھاولپور میں ثاقب طارق اور جو ہماری دوسری خاتون ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے یہ مل کے
وہ کیا. تو ظاہری بات ہے جو ٹریننگ ڈیموکریسی رپورٹنگ انٹرنیشنل نے ان کو دی تھی وہ ہمارے کام آئی ہے. اسی سے یہ فائدہ ہوا, ان لوگوں کو پتا چلا کہ ہم نے مسائل کو حل کیسے کرنا. اور سب سے خوبصورت بات تھی کہ جب آپ نے جو ان کو ٹریننگ دی وہ ایک شعور تھا, وہ یہ نہیں تھا کہ آپ کمیٹی کے ممبران بن گئے ہیں اور سیاسی طور پہ بنے ہیں, پارٹی کی طرف سے آپ بنے ہیں تو آپ اس کے اوپر روب بجھانا شروع کریں. یہ چیز وہاں پہ سکھائی گئی کہ آپ نے قانون کے دائرے میں رہ کے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو میں اس چیز کے لیے اس لیے میں آپ کے ادارے کا ڈیموکریسی رپورٹنگ انٹرنیشنل کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ چیزیں سکھائی ان کو جو شاید کوئی نہ سکھا رہا ہو. میں نے کیونکہ وہ اورینٹیشن جو ہے اسلام آباد والی, لاہور والی, ملتان والی, تینوں میں نے آپ کے ساتھ جوائن کی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پہلی اورینٹیشن جو تھی وہ ملتان میں ہوئی. ملتان سے جو کچھ سیکھا اور بہت سارے لوگوں نے جو اپنے تجربات شیئر اورینٹیشن میں, لاہور والی اورینٹیشن میں وہ ایڈ اپ ہوئے اور مزید وہ اورینٹیشن ہماری بہتر ہوئی. جب لاہور میں بھی ہمارے ساتھ کیونکہ جو ہے لک صاحب تھے جو ڈپٹی جنرل ہیں پنجاب اسمبلی کے, انہوں نے اپنی قانون سازی کے اوپر جو ان کی ایکسپیرینس تھا وہ شیئر کیا, بہت ساری چیزیں سکھائیں. وہ چیزیں جب اسلام آباد میں جب ہماری جو میٹنگ ہوئی اورینٹیشن میں وہ اس میں ایڈ اپ ہوئی تو اسلام آباد والی جو میٹنگ تھی وہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کمال کی وہ ٹریننگ تھی. میں نے وہ ساری دیکھی تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے اور اسی کی وجہ سے یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہیں. نچلے لیول تک حکومت جتنی بھی کوشش کرے جب تک ہماری عوام ہمارے ساتھ نہ دے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور عوام کو شعور دینے میں آپ کے ادارے نے بہت رول ادا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس ہمیں ملتا ہے, اس میں بہت سارا کردار ڈیموکریسی رپورٹنگ انٹرنیشنل کا ہے, آپ کے لوگوں کا ہے, اس میں لیبر ڈپارٹمنٹ, پنجاب کے ڈپارٹمنٹ کا, پاکستان کے تمام اداروں کا اس میں جو ہے رول ہے اور پاکستان کی عوام کا رول ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان اسی طرح سے ترقی کرتی رہے اور پاکستان کی جو تکلیف ہیں وہ ختم ہو. بہت بہت شکریہ. آپ چونکہ دیر سے آئے ہیں تو اب کچھ سوالات آپ کے لیے مزید میں رکھنا چاہوں گی اور پھر میں اس کے بعد پھر سب سے بات کروں گی تمام معزز پینلسٹ سے. اس وقت تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ نے بہت بریفلی ہمیں بتایا کہ کس طرح سے پروسیس یہ سارا ہوا اور کس طرح سے میرا تو ویسے کہنے کو دل کر رہا تھا کہ آج ڈی آر آئی تو کیک ہی منگوا لیتے تو بہت اچھی بات تھی تاکہ اس سیلیبریشن کو واقعی ٹرو معنوں میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پاسٹر انور فضل صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں وہیں پہ ہم جو ہے ان کی سیلیبریشن جو ہے ان کے ساتھ ابھی میں ادھر ہی ہوں. اچھا کیک وہاں کٹ رہا ہوگا, یقیناً کٹ رہا ہوگا. جی کیک کٹ چکا ہے. ہم تو جس طرح سے ماشاءاللہ پاسٹر انور فضل صاحب اور ندا انور فضل صاحبہ جو جس طرح سے وہ لک کر رہے تھے, میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ ابھی شادی اوپر دوبارہ سے ہو رہی ہے اور ہم نیچے جو ہے اب ولیمہ بھی کھانے جائیں گے, تو سمجھے وہ ہم ولیمہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے جی ایس پی پلس جو پاکستان کو اسٹیٹس ملا اس کے نام کی بھی ذرا ایک پیس پہ کٹ لگا دیجیے گا تو ہماری طرف سے بھی ہماری ساری گڈ وشز پہنچ گئی. سر آپ سے میرا سوال یہ ہے, چونکہ یہاں پہ اس وقت گورنمنٹ کے نمائندے بھی موجود ہیں, سول سوسائٹی بھی ہے اور شاید عرفان صاحب موجود نہیں ہیں جو بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے بیسیکلی. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ تو اس وقت آپ میری آواز آ رہی ہے, آپ چونکہ گورنمنٹ میں ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اگلے 2 سال ہمارے لیے بڑے میں سمجھتی ہوں کہ کروشل پیریڈ ہے, چونکہ کووڈ نے آ کے اکانومی اور لیبر کو بہت بری طرح سے افیکٹ کیا ہے, ہیومن رائٹس جو ہے وہ اب بہت پیچھے چلے گئے ہیں. تو ایسی ساری صورتحال میں نئے چیلنجز کے ہوتے ہوئے آپ 2 سال میں اگلے کیا پرائورٹائز کرنے جا رہے ہیں, کون سی آپ کی ترجیحات ہیں کہ جس سے آپ اس سٹیٹس کو اگلے 2 سال میں بھی سیکیور کر سکیں. میرا ایک سوال. اور آپ کی کیا توقعات ہیں کہ سول سوسائٹی یا بزنس کمیونٹی گورنمنٹ کو کس طرح سپورٹ کرے تاکہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس جو ہے وہ مینٹین کیا جا سکے. اوور ٹو یو.
نے بڑا اہم سوال کیا, بہت اہم بات ہے یہ, اور میں اس حوالے سے کہوں گا کہ دیکھیں کووڈ-19 میں پوری دنیا کو, ہر ملک کو اس نے ڈسٹرب کیا, مشکل حالات بھی گزرے, اور سب سے جو بڑی بات تھی کہ ایسے ممالک جن کی جی ڈی پی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ تھی, جن کے پاس بجٹ میں بہت ساری سیونگ پڑی تھی, ان ممالک کو بھی بہت ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, جن کے سرپلس سارے بجٹ جو ہے وہ سرپلس رہے, جو ان کے حکومتی جو خزانے تھے وہ کبھی خالی نہیں کا آدھے بھی نہیں ہوتے تھے, ان ممالک کو بھی اس نے ڈسٹرب کیا, اور اس مشکل حالات میں پاکستان کا جو ایک قرضدار ملک تھا, ایک انڈر ڈیولپ کنٹری میں سمجھوں گا یا ڈیولپنگ میں تھا, تو ان کی جو حالات میں ہماری حکومت نے, عمران خان صاحب نے جس طرح سے مشکل ڈیسیژن لیے, ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے جو مشکل ڈیسیژن لیے, اور جس کی وجہ سے ہم سمارٹ لاک ڈاؤن میں ہمارے بہت سارے مسائل نے وہ کنٹرول کیا, اور پوری دنیا اس وقت پاکستان میں, اور پاکستان کی اگر اکانومی کو کمپیئر کرتے ہوئے ہم بات کریں تو پاکستان کے حالات بہت بہتر ہیں دوسرے ممالک سے. تو آج پاکستان کے اقدامات کے اوپر, عمران خان صاحب کی حکومت کے اقدامات کے اوپر پوری دنیا اس بات کی تعریف کرتی ہے کہ کووڈ-19 کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا. اور اس طرح کا اب دیکھیے کہ احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو امداد کی گئی, اور ہماری عوام نے راشن تقسیم کر کے, ایک دوسرے کی مدد کر کے بہت ساری وہ کوشش کی. اب بات ہے اگلے 2 سالوں کی. اگلے 2 سال ہمارے لیے بڑے مشکل ہوں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے اتنے عرصے میں اکانومی ہماری کافی ڈسٹرب ہوئی, ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ بہت نیچے چلا گیا, باقی چیزیں جو ہیں ہماری کافی نیچے چلی, کاروبار لوگوں کے بہت خراب ہو گئے, سیونگ لوگوں کی تقریباً ختم ہو گئی. تو جس طریقے اب ہمیں اور عوام کو مل کے کچھ ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. ظاہری بات ہے پالیسی جو ہے وہ ہماری حکومت دے گی, ہماری حکومت عوام کو ساتھ لے کے چلے گی, ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ مل کے جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ, ہماری عمران خان صاحب کی حکومت اور ہماری صوبائی حکومت پنجاب میں, ہم مل کے پالیسیز بنائیں گے, ہم مل کے اسٹریٹجیز بنائیں گے اور ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائیں گے. جیسے ابھی آٹے کی قلت ہے تو اس کے اوپر بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی بھی غریب گھر پہ بوجھ نہ آئے, کسی بندے پہ بوجھ نہ آئے. تو اس طرح سے ساری چیزیں ہم پالیسیز کے ذریعے اور قانون سازی کے ذریعے ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, دنیا میں پوری دنیا میں یہ مشکلات آئی ہیں, پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے, لیکن اگر ایک حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کو فیس کرنا چاہے تو ہم ضرور کر سکتے ہیں. لیکن ہم سے زیادہ جی ڈی پی جو ہے ہندوستان کی تھی, لیکن ہندوستان بھی ان چیزوں کو سنبھال نہیں سکا, اور جس طریقے سے پاکستان نے سنبھالی ہے, جس طریقے وہ آج ہندوستان کی لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے کووڈ-19 کے حالات کو پاکستان کے اندر جس طریقے سے چلایا ہے, اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے لوگوں کی امداد کر کے. تو باقی بھی انشاءاللہ ابھی یہ بھی اس کی ہے کہ اب بڑا سخت ٹائم ہوگا, جب لوگوں کے بزنس نہیں ہوں گے تو ہماری لیے ٹیکس کلیکشن کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا. لیکن پھر بھی ہم, عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے کاروبار شروع کرنے میں, کاروبار کو بڑھانے میں, انویسٹمنٹ باہر سے انویسٹمنٹ لائیں گے تاکہ لوگ کاروبار کر سکیں. تو انشاءاللہ ہماری جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہم اگلے 2 سالوں کے لیے انشاءاللہ اس جی ایس پی اسٹیٹس کو بھی مینٹین کریں گے, اور ہم اس کے اوپر جانے کے لیے بھی اپنی بہتر اقدامات جو ہے گورنمنٹ کی پالیسی کے ذریعے ہم کریں گے. اور اس میں میں بڑے یقین کے ساتھ کہ عوام نے جس طرح سے عمران خان کے اوپر اس دوران جو ان کے اوپر جو ایک اعتماد کیا ہے, جو ان کا ہمارا ٹرسٹ کا ایک رشتہ ہے, تو عوام اسی طرح سے آگے ہمارے ساتھ دے گی. اور یہ بزنس کمیونٹی اور پاکستان کی ساری قوم جو ہے, ہم ایک قوم بن کے ہم اس وبا کے ساتھ لڑے ہیں, اور اس وبا سے پیدا ہونے والی مشکلات کے ساتھ ہم لڑیں گے, تاکہ پاکستان کا جو ہمارا مشن ہے کہ ہم نے ان کو پوری دنیا میں اوپر لے کے آنا ہے, ہم انشاءاللہ کریں. بہت بہت شکریہ. میں اب درخواست کروں گی محترمہ شمائلہ منظور صاحبہ سے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے بھی یہ رپورٹ جو ہے وہ ریسیو کر لی ہوگی. اب تقریباً 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو رہا ہے اس رپورٹ کو ریلیز ہوئے, تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی گفتگو شروع ہوئی ہے کہ اگلے 2 سالوں میں آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی, جس سے کہ آپ لیبر کے جو 8 اہم کنونشنز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں امپروومنٹ لائیں, اور جو کور ایشوز ہیں لیبر کے, چائلڈ لیبر کے یا اور طرح کی جو مسائل ہیں لیبر کے,
उनमें आप बेहतरी लाने के लिए क्या इक़दामात करेंगे अगले 2 सालों में? और मैडम बुशरा, अगर मैडम सेक्रेटरी के लिए मेरे पास एक सवाल है, अगर साथ को उसको भी एड्रेस कर लें कि आपने मैडम सेक्रेटरी बहुत अच्छी तरह बताया कि जो ब्रिक लेन का प्रोग्राम था जिसमें 1 लाख बच्चे तकरीबन आपने एनरोल किए थे, क्या वो प्रोग्राम अभी भी जारी है या उसमें जो मुश्किलात पेश आ रही थी उसको आपने हल कर लिया, ताकि उसको भी हमें एक एश्योरेंस मिलता है कि वो प्रोग्राम उसी तरह बरकरार रहेगा जिस तरह से वो डिजाइन हुआ था? बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। ये एब्लिक प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब उसका PC4 जो है वो सबमिट होना है और फिर उसके PC4 को एनालाइज किया जाएगा कि इसको फर्दर बाकी डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यू किया जाए या जो भी इस पे डिसीजन होगा वो उस PC4 की रिपोर्ट के बाद होगा। फिलहाल ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट हो गया है जो 4 डिस्ट्रिक्ट में हमने लॉन्च किया था। सेकेंडली, जो मैडम और हम सब ने बात की, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लॉज की जहाँ तक हम बात करते हैं तो लॉज फ्रेम हो जाते हैं, असल प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज जो है वो हम सब तमाम स्टेक होल्डर्स की इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सब उसमें अपना अपना रोल प्ले करें, तो ही हम ये अचीव कर सकते हैं टारगेट कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। अब सवाल उठा था कि जी कोविड-19 के हवाले से लोगों को फारिग किया जा रहा है, तो जो डिपार्टमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था वो ये नोटिफिकेशन इशू हो गया था फौरन ही कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ना ही डिडक्ट करेंगे वेजेस ऑफ द वर्कर्स जो कि इस सारे मामले में हैं, और जो उनकी सैलरीज हैं वो भी इंश्योर करवाई गई थी फॉर द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल के वो उनको मिले। और इसके हवाले से अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही है तो उसको भी रिड्रेस किया जा रहा है। अब SOPs को भी हम कोविड-19 का जो है उसको भी फॉलो कर रहे हैं और एक टीम तश्कील दी गई है, जॉइंट टीम है जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, लेबर ऑफिसर भी होंगे, सिविल डिफेंस के ऑफिसर भी उसमें होंगे और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भी होगी जो इंश्योर करेगी कि ये जो SOPs हैं तमाम जो फैक्ट्रीज या ओनर्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं ताकि लेबर्स को जो है प्रोटेक्शन फराहम की जा सके। बाकी मैडम आपका जो क्वेश्चन था, हम इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जो है वो ज्यादा नहीं आ रहे, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में अब आपने जैसे बताया कि डोमेस्टिक वर्कर का जो एक्ट है वो पास हो चुका है। वो थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन हम उसको डिपार्टमेंट उसको अब स्ट्रांगली परसू कर रहा है, जो कि अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वो जल्दी जो है उसके अंदर जो भी बॉटलनेक्स हैं वो रिमूव हों और हम उसको जो है वो लॉन्च कर सकें। जिसमें आप होम बेस्ड वर्कर का जो एक्ट की बात हुई थी वो फाइनल वेटिंग प्रोसेस में है अब लॉ डिपार्टमेंट के पास, और इसी तरह डोमेस्टिक वर्कर का भी जो है वो कैबिनेट में इस वक्त जो है उसकी अमेंडमेंट्स जो हैं वो चल रही हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली हम डिपार्टमेंट भी कोशिश करेगा कि ये जो जितनी भी हम लॉज हैं जो बेटरमेंट के लिए और टू रिटेन द GSP प्लस स्टेटस हम जो कर सकते हैं उसको हम जो एफर्ट्स हो चुकी हैं उसको स्ट्रेंथन करें और मजीद भी जो है इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। अगर कोई और क्वेश्चन है तो मैं उसको स्पेसिफिकली आंसर कर देती हूँ। थैंक यू शुमैला जी। खालिद साहब, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप थोड़ा अगले 2 साल का नक्शा जरा जहन में रखें। आप क्या तवक्कुआत करते हैं हुकूमत से, आप क्या तवक्कुआत करते हैं बिजनेस कम्युनिटी से फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स राइट्स और खास तौर पर जो लेबर के मजमूई सूरत हाल है उसकी बेहतरी के लिए? तवक्कुआत तो हमारी बहुत अच्छी हैं, होनी भी चाहिए अच्छी, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन जो इश्यूज हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा हमें हकीकत पसंद भी होना चाहिए। इस पेंडेमिक के बाद बिजनेस में कमी आई है, जो चूँकि यूरोप में मार्केट्स बंद हुई काफ़ी अरसे के लिए, अभी खुलना शुरू हो गई हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ से जो हमारे बिजनेसेस को जो ऑर्डर्स आने हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ GSP प्लस में बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे ख्याल में हो जाएंगे शुरू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का जो रोल है वो अपने इदारों को स्ट्रेंथन करना है। इदारों से मेरी मुराद वो इदारे जो इम्प्लीमेंटेशन के जिम्मेदार,
جس میں اگر لیبر رائٹس کی بات کی جائے تو میرے خیال میں لیبر ڈپارٹمنٹ کو جتنا مس یوز کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، میں لیبر ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ تو نہیں ہوں لیکن ہمارا چونکہ واسطہ رہتا ہے ان کے ساتھ، تو میں بالکل یہ بات سمجھتا ہوں کہ جتنا اس ڈپارٹمنٹ سے کام لیا جاتا ہے یہ اپنا اصل کام نہیں کرتے، انہیں اور ان کو ریسورسز چند بہت بنیادی جو ان کا کام ہے وہ کرنے کے لیے بھی انہیں ریسورسز نہیں ہوتے. لیبر انسپیکشن ٹیمز کے پاس پیٹرول بھی نہیں ہوتا، یہ ہمیں پتہ ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. یہ جو لیبر انسپیکشنز کر نہیں سکتے اپنی مرضی سے کیونکہ امپلائرز کی مرضی کے بغیر یہ فیکٹری میں جا نہیں سکتے. تو میری یہ توقع ہے گورنمنٹ سے، پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے اس سے یہ توقع ہے کہ وہ ان اداروں کو مضبوط کرے، اور اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. ان کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر اس وقت ہوگی جب انہیں پولیٹیکل سپورٹ ملے گی گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ ان اداروں میں پولیٹیکل سپورٹ کی وجہ سے پھر ان سے پوچھ گچھ بھی وہ زیادہ کر سکتے ہیں، کرپشن بھی ختم ہو سکتی ہے اور امپلیمنٹیشن کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. جو ہمارے امپلائرز ہیں، امپلائرز کو ایک بات اب سمجھنی چاہیے کہ دنیا اتنی پاگل نہیں ہے، دنیا ہر چیز سمجھتی ہے. برانڈس اپنے طور پہ انسپیکشنز کرتے ہیں، برانڈس جو ہیں وہ اپنے وہاں پہ لوکل جو ان کی مارکیٹس ہیں وہاں پہ کنزیومرز کو جواب دیں، وہ اپنی گورنمنٹس کو بھی جواب دیں. ہم انٹرنیشنل فورمز پہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں یہ کام کروا رہے ہیں تو آپ کیسے انشور کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لیبر رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ بھی ایک میکنزم کے اندر آتے ہیں. اور برانڈس جو ہیں وہ اگر بھاگ کے جو ہے وہ کمبوڈیا یا ویتنام یا بنگلہ دیش جاتے ہیں، وہ سستی مزدوری کی وجہ سے تو جاتے ہیں، لیکن میرا خیال میں برانڈس جو ہیں وہ ان جگہوں پہ بھی بڑی خوشی سے آتے ہیں جہاں انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، جہاں انہیں پتہ ہے کہ وائلیشنز جو ہیں وہ لیبر رائٹس کے امپلائرز کی طرف سے کم ہوتی ہیں، تو برانڈس وہاں پہ بھی کام بالکل کروائیں گے چاہے ان کی کاسٹ تھوڑی زیادہ ہی کیوں نہ ہو. میرا یہ خیال ہے کہ امپلائرز کا یہ رول بنتا ہے کہ وہ جو ہمارے لیبر لاز ہیں، جو نیشنل لیبر لاز ہیں، ان